سادات کو نہ صدقہ دیا جا سکتا ہے نہ زکوٰۃ، مگر مستحق سادات غربت اور مہنگائی میں اپنی سفید پوشی کا بھرم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جینا ہے تو پھر اپنے لیے امداد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے مستحق سادات کی مالی مدد کے لیے انتہائی شاندار قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سب ہوگا کیسے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ سادات جو ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقات نہیں لے سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو ان کی کفالت کے لیے جو کہ مستحق سادات ہیں کیا پروگرام ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک نیا پروگرام متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت ایک الگ سے سرکاری سطح پر فنڈ بنانے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے معزز ممبر علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے یہ کاوش کی اور اس سارے پروسیس کو لے کر چلے ہیں۔ تو ایسی بہت سی قدرتی آفات، یہ ایسے جو اپنی کفالت نہیں کر سکتے، وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، وہ صدقات نہیں لے سکتے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ۔ خداوند متعال نے اپنی مخلوق کو خلق فرمایا تو ان کے رزق کے فیصلے بھی فرما دیے، جو مالدار ہیں ان کے حقوق بھی بتا دیے، جو فقراء مساکین ہیں ان کے بھی۔ اپنی مخلوق میں سب سے عرفہ اعلیٰ جس ہستی کو بنایا عزت و احترام اور تکریم کے حوالے سے وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ان کی ذریت، ان کی آل، ان کی اولاد طیبہ جو ہے اس کو مقام عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ جب معاشی ضروریات کا معاملہ پیش آیا تو قرآن کریم نے آت الزکوٰۃ کہہ کے نظام زکوٰۃ کو مالیات کے طور پر متعارف کروایا، لیکن زکوٰۃ ایک فریضہ واجب ہے ہر مسلمان پر، مستطیع پر، جس کے اوپر شرائط واجب ہو جاتی ہیں وہ زکوٰۃ دے گا، منکر اس کا کافر ہے، ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ لیکن لینے والوں میں سید شامل نہیں ہے۔ سادات کو جو اولاد رسول ہیں، جو آل رسول ہیں، جو اہل بیت نبوت سے خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے اسلام نے صدقہ اور جو زکوٰۃ ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ ایک سید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے جو انسپیکٹر ہیں کہہ لیجئے، عاملین زکوٰۃ ہیں، ان میں نوکری کر لیتا ہوں، جو تنخواہ ملے گی میں کھا لوں گا، کیونکہ ان کی تنخواہ زکوٰۃ سے جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو مقام و رتبہ عطا کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ مائل کچیلے ہاتھوں کی یہ سادات کے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ یہاں تک روایت میں مشہور موجود ہے کہ جب بازار شام میں اسیران کربلا کا قافلہ جا رہا تھا تو کسی شامی نے صدقے کھجوریں پھینکی بچوں پہ، تو ایک بچے نے جب کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالنا چاہیے، جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے منہ سے کھینچ کے باہر پھینکی اور فرمایا کہ ہمیں پہچانو، اس کا صدقہ تو حرام علینا، ہم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ تو کیونکہ اب مجبوری کی حالت میں بھی نہیں لے سکتے۔ دیکھو، اگر انسان موت کی حد تک آ چکا ہے تو پھر تو خنزیر خانہ بھی حلال ہو جاتا ہے نا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اضطراری کیفیت یہاں تک کی نہیں ہے تو زکوٰۃ مثال کے طور اگر کیفیت یہاں تک پہنچ گئے تو پھر آپ پھر تو مجبوری ہے، پھر تو کوئی چارہ کار نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود سید کے لیے غیرت و حمیت کی وجہ سے ہاتھ پھیلانا بھی بہت مشکل ہے جی۔ خاص طور پر یہ جو ماضی قریب میں سیلاب اور طوفان آئے تھے پاکستان میں، اس کی لپیٹ میں کتنے شہروں کے شہر بستیوں کی بستیاں آئی تھیں، سادات کی پوری پوری بستیاں اس کی لپیٹ میں، فقراء، مساکین، مستحقین، ایسے افراد جو ہے بیچارے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے، نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے تھے، نہ وہ صدقات لے سکتے تھے، مجبور تھے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے تھے۔ تو لہٰذا ظاہر وہ واحد موقع تھا کہ جب ان کی مدد جو ہے وہ خمس سے کی جائے۔ قرآن کریم نے دوسرا نظام مالیات جو دیا ہے وہ خمس کی صورت میں دیا۔ خمس کے جو مصادر جمع کیے تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ سادات پاکستان، جن کی وجہ سے پاکستان میں اسلام پھیلا، پاکستان جمہوریہ اسلامی کی صورت میں پاکستان میں موجود ہے، ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، تو کہاں سے مدد کی جائے؟ تو طے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو خمس کا اگر کہیں متنازع کسی کو ہے یا مسائل ہیں اس کو فی الحال ہم رہنے دیتے ہیں، فوری طور پر ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر کیا کیا جائے گا کہ بیت المال سے ایسا حصہ مقرر کیا ہے جس میں صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ ہو۔ لیکن علامہ صاحب، بیت المال میں تو سارا زکوٰۃ کا مال ہے، تو اس میں سے کیسے آپ دیں گے سادات کو؟ نہیں، سارا اس کا زکوٰۃ کا مال اس میں نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس میں مختلف عطیات بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سفارش کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے فاضل ممبران نے بالاتفاق، اس میں یہ واضح کی ہے کہ بیت المال سے دیا جائے تو اس میں صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز کی سیورٹی کیسے ہوگی کہ یہ صدقہ؟ ظاہر ہے یہ دینے والے کی ذمہ داری ہے نا، یہ تو اس کے کندھوں پہ آئے گا نا بوجھ جی، جس وہ اس اتھارٹی کو سنبھالے ہوئے ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مثلا بیت المال کے علاوہ بے نظیر انکم پروگرام جو ہے اس میں سے اعلان کیا گیا سفارش کی، اس سے دیا جائے۔ تیسرا اسی طرح یہ ہے کہ تخفیف غربت پروگرام ایک ہے گورنمنٹ پاکستان کا، اس میں سے دیا جائے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سفارش کی کہ خود عوام الناس جو ہیں وہ کہ محبت تو کرتے ہیں اہل بیت الطاہر سے، رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، یہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کے صدقے میں ملا ہے، لہٰذا انہیں بھی موٹیویٹ کیا جائے کہ جناب آپ خود ایسا پیسہ اور ایسی مالی امداد ان تک پہنچائیں جو صدقہ اور زکوٰۃ اس میں موجود نہ ہو، تاکہ وہ اپنا خوشی سے آسانی سے رزق فراوانی حاصل کر سکیں۔ لہٰذا جب یہ بات سامنے آئی اور اس کے لیے کیونکہ آج کل وفاقی اور صوبائی بجٹ حکومتیں پیش کر رہی ہیں، وفاقی بجٹ تو پیش ہو چکا ہے، تو اس پہ کیونکہ بحث بھی ہونی ہے، تو لہٰذا اسلامی نظریاتی کونسل نے تمام وفاقی اور صوبائی سیکٹریز یا اور مداروں کے جو سربراہ ہیں فرانس کے، ان کو لیٹر جاری کر دیا کہ نظریاتی کونسل نے یہ سفارش پیش کی ہے، لہٰذا اس کو اسی بجٹ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لگتا ہے امپلیمنٹیشن علامہ صاحب ہوگی اس کی؟ میرے خیال میں موقع تو ہے اس وقت، اس میں دیکھو آلریڈی بیت المال آپ دے رہے ہیں، اس میں ایک مد کو معین کر دیں گے، الگ کر دیں گے کہ یہ فلاں سورس جو صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، BISP یا جگر جتنے بھی پروگرام اس میں فارن فنڈنگ بھی بہت ساری ہوتی ہے ڈونیشن کے نام پہ۔ اب یہ ڈونیشن ویسے تو انگریزی کا لفظ ہے، لیکن یہ بھی ہے تو وہی صدقہ ہی ہے، اردو میں اگر اسے کنورٹ کریں تو ڈونیشن جو باہر سے آ رہی ہے وہ BISP اور باقی جگہوں پر ہے، تو اس سے کس طرح سے تفریق کریں گے؟ وہ بھی تو پھر ویسے ہی دیکھو نام چینج ہو جائے ایک گا۔ وقت ہمیں یہ پتہ ہے کہ واقعاً یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ تو معین ہے، لیکن ڈونیشن کو صرف زکوٰۃ نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، آپ اس کو لفظی ترجمہ کہتے ہیں کہ اس کو عطیہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، عطیات ہے، جی عطیات دے سکتے ہیں، عطیات تو دے سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں وہ زکوٰۃ کے پیسے میں نہیں آتا، صدقات میں نہیں آتا، تو اس لیے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور اولاد رسول کی کفالت کریں، ذمہ داری لیں۔ اگر آپ کا خمس مال خمس ہے سادات کا تو وہ دیجیے، وہ نہیں دینا چاہتے تو ایسا پیسہ دیں جس میں صدقہ اور زکوٰۃ موجود ہو، شرط یہ ہے اس کی، تاکہ وہ حرام سے بچ سکیں۔ اگر فورن ڈونیشن ہے تو وہ بھی دی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے، فارن ڈونیشن عموماً ہوتی ڈونیشن حکومتوں کی طرف سے ہے، صدقات خیرات نہیں ہوتی، اور اگر یقین ہے کسی ملک سے وہ صدقہ ہی آ رہا ہے، زکوٰۃ ہی آ رہی ہے، تو پھر اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ تو علامہ صاحب، جس طرح سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے تو فیصلہ کیا اور آگے بیت المال کی ذمہ داری ہے، تو اس طرح سے لگ نہیں رہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ تو کر لیا لیکن کوئی روڈ میپ اس طرح سے نہیں دیا ہے، وہ جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں کے کندھے پہ ڈل گئی ہے، وہ کریں نہیں کریں کیا ہوگا؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو آئینی ذمہ داری ہے اس نے وہ پوری کی ہے، جی آئین کے مطابق جو اس کے ذمہ کام لگائیں گے اس نے وہ کیے ہیں، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، تمام ممبران نے بالاتفاق اس چیز کو سامنے رکھا اور واقعاً سب نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہم اس چیز سے غافل رہے ہیں، کل روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کی اولاد بھوکی مرتی رہی جن کے صدقے میں سب کچھ ملا، ادھر ہم کہتے ہیں ہماری جانیں قربان، جی تو لہٰذا ہم یہ ان کو عطیات نہیں دے سکتے یا خمس نہیں دے سکتے، تو لہٰذا واقعاً سب نے اسے محسوس بھی کیا اور بعض لوگ تو رونے لگ گئے کہ ہم سے بہت بڑی غفلت ہوئی ہے، تو لہٰذا اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ممبران باوجود اس کے اختلافات کے جزوی اختلافات تھے، تفصیلی بحث و تبحیث ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ان اداروں کو کہتے ہیں جو آلریڈی چل رہی ہیں، یہ تو فوری قدم ہے نا، الگ سے نیا کوئی ادارہ نہیں بنے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے، الگ سے بھی ادارہ بنانے کی سفارش کریں گے ہم، اچھا جی، لیکن یہ ادارہ تو فوری طور پر ہے کہ اس وقت جو بیت المال یا یہ ادارے ان کے پاس ایسے فنڈز موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اس وقت موجود ہیں، اور اس بجٹ میں وہ خرچ ہوتے ہیں، بہرحال وہ جہاں خرچ ہوتے ہیں، اب تفصیلات کیونکہ انتظامی امور ہیں یہ بہتر وہ جانتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے سفارش یہ کی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں اس میں ایک مخصوص مد مقرر کریں جو سادات کے لیے، جس کو یقین کر لیں کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ عمل فوری شروع کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس سمجھ تک جو مسند اقتدار پہ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا عارضی ہے، خدا اور رسول کو روز قیامت جواب دیں گے۔ بجٹ میں بھی اس طرح سے کوئی مختص کیا جا سکتا ہے خاص حصہ؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک ادارہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سسٹم بنایا جا سکتا ہے اور بنانا چاہیے۔ بنیادی تو میری سفارش یہی تھی کہ ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا جائے جس میں ایک سسٹم ہو پورے ملک میں، اور ان کی عزت آبرو کی خاطر ہم یہ دے رہے ہیں نا، تو یہ نہ کل وہ تذلیل کا شکار ہوتے رہے، لیتے وقت ذلیل ہوتے رہے، نہیں، ان کے لیے ایسا سسٹم بنایا جائے، گھر بیٹھے یہ کارڈ کی صورت میں جس طرح بھی معاملات چلے ایسا کوئی طریقہ اپنایا جائے، سادات کارڈ بنا لے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، عزت آبرو سے بینک سے لیں یا جیسے بھی لیں ان کو یہ فائدہ ہو تاکہ یہ لینے کے لیے ذلیل نہ ہوتے پھر، ہے نا، ہم تو ان کی عزت تکریم کرتے کرتے کہیں اور ذلیل کر دیں، اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرم اولاد یصالحین للہ وطالحین لی، جو میری اولاد نیک ہے اس کی تو اللہ کے لیے عزت کرو، اور اگر کوئی گناہ گار ہے غلطی کرتا ہے تو اس کو میری نسبت کی وجہ سے احترام دو، تو احترام تمہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اسلام بزرگوں کے عمل کو دیکھیں نا، وہ شیعہ ہوں سنی کسی کوئی سید آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے، تو لہٰذا خالی کھڑا ہونا کافی نہیں، وہ اپنی جگہ پر آگے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ BISP کے لیے تو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، تو کیا آپ سادات کی بھی لمبی لمبی قطاریں لگا کریں گے؟ دیکھیں ہم تو اس حق میں بھی نہیں ہے کہ ان کی قطاریں لگے، کسی فقیر کو جو ہے سڑک پہ نہیں آنا چاہیے،
اس کا نظام ایک مرتبہ مرتب کر لیا جائے، کون مستحق کے لسٹ میں آ چکا ہے، اس کی تحقیق کر لسٹ بن گئی، پھر اس کو امداد اس کے گھر پہنچنی چاہیے۔ تو علامہ صاحب، آزاد کشمیر میں تو غالباً پہلے سے اس طرح کا کوئی پیٹرن چل رہا ہے، سادات کے لیے کچھ بنایا گیا؟ میں جب سن 2000 میں اور اس وقت ممبر تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا، تو اس وقت یہ مسئلہ میں نے اٹھایا تھا، لیکن اس وقت زیادہ سے توجہ نہیں دی گئی تھی۔ بہرحال کونسل کی طرف سے اس کو فائنل کیا گیا تھا، اور اس کو آزاد کشمیر کی اسمبلی کے سپیکر نے خاص طور پر نوٹ کیا اور اس کو اپنی اسمبلی میں پیش کر دیا تھا۔ تو آزاد کشمیر کے جو ممبر تھے پارلیمنٹ کے، ان میں سے سید علی رضا ایک نام خاص ہے، جنہوں نے خاص طور پہ بات اٹھائی، اور وہاں پر بحث و تمیز کے بعد سادات کی مدد کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ شرعی طور پر، قانونی طور پر جو مال فے کہلاتا ہے، جس میں جتنے معدنیات ہیں، قدرتی وسائل مختصر قید لفظ، اس میں خمس واجب ہے جی، 5واں حصہ نکالنا اور سادات کو دینا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے خمس کی بات چلائی گئی، لیکن وہی بسا اوقات کچھ احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت کا مسئلہ جو ہے وہ خمس کے ساتھ متعلق، صرف مال غنیمت سے خمس واقعی نہیں ہے، حالانکہ تفاسیر، روایات اور تمام مکاتب فکر کے ہاں اور بھی بہت سے سورس ہیں جس میں یہ قدرتی وسائل بھی شامل ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہوا کہ سادات کی مدد ہونی چاہیے، جس میں صدقہ خیرات نہیں ہو، زکوٰۃ نہ ہو۔ کیا ہمارے اداروں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ دیکھو، اگر ہمارے ادارے کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی نیت خراب ہے اور نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کے سامنے موجودہ اداروں کے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو بالکل حرام ہے، کام کرنے کو تیار نہیں۔ اس بات کی نشاندہی کون کرے گا کہ یہ مستحق ہے، یہ مستحق نہیں ہے؟ یہ کیا وہ ادارے کریں گے؟ سوسائٹی، معاشرہ، لوگ خود گواہی دے سکتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل بھی کیا اس بارے میں کوئی تجاویز دے اسلامی گا؟ نظریاتی کونسل یقیناً اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ آلریڈی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ قوانین ضوابط موجود ہیں کہ زکوٰۃ کو مستحق کون ہو سکتا ہے، وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہی صورتحال، زکوٰۃ کی جگہ خیرہ دینی ہے، ہم نے ان کو خمس دینا ہے، یا اس میں سے عطیات دینے ہیں، یا یہ جو بیت المال میں سے وہ حصہ دینا ہے جو خمس کیا نام ہے اسے زکوٰۃ اور صدقات سے اکٹھا نہیں کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت چیزیں ہو سکتی ہیں، مشکلات آئیں گی، لیکن ایسا نظام چل جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی مشکل دیکھ کے بیٹھ جائیں تو پھر اس کو کس نے حل کرنا ہے؟ ہمیں تو حل کرنا ہے، کہ چھوڑ دیں لاکھوں افراد کو، روز قیامت کیا جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ نے سفارشات بھیجی ہیں، تو کیا اداروں کی جانب سے تعاون کیا جا رہا ہے؟ کچھ کہا جا رہا ہے؟ دیکھو، سفارشات تو کیونکہ یا وہ اسے برڈن سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، برڈن کیا، انہوں نے اپنی جیب سے تھوڑا دینا ہے۔ تفصیل بات تو یہ ہے کہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کی امانت ہے، تو ان کے مستحقین پھر آئینی ایک ذمہ داری ہے، کوئی سڑک سوار نہیں ہے۔ مکس نہیں ہو جائے گا ساری چیزیں؟ بیت المال میں مثال کے نہیں طور نہیں پر نہیں، زکوٰۃ بھی ہے، باقی بھی ہے۔ دیکھو اس میں سورسز موجود ہیں، جو انکم کے سورس ہیں، واضح ان کے معین موجود ہیں۔ میں مثال کے طور پر اسی ادارے میں چلاتا ہوں اپنے مناج الحسین میں، اس میں صدقہ بھی آتا ہے، اس میں خیرات بھی آتی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، اس میں خمس بھی آتا ہے جی۔ ہم دینے والے سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیا، وہ کہتا ہے جی خمس ہے، آپ اسی اکاؤنٹ سے دیتے ہیں جی، اس کو الگ کر لیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے یہ خمس۔ خمس سے پھر بسا اوقات کچھ مال سادات نہیں دیتے، مال امام دیتے ہیں، کہتے صرف مال امام ہے جی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سادات کو جو ان کا حق ہے ان کے دروازے تک ملے گا؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہو جائے گا تو یہ سلسلہ ایسا ہی ہوگا۔ باقی نظام ہمارے سامنے موجود ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے یہ چیز پیش کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ذلیل کریں، رسوا کریں، تو لہٰذا اس کے لیے وہ ایسا ہی نظام ہونا چاہیے کہ ان کو کارڈ وغیرہ دے دیے جائیں، ان کا ایک دفعہ سروے ہوتا جائے گا، ساتھ ساتھ کارڈ دیے جائیں ان کو، تاکہ اس سے وہ گھر بیٹھے آرام سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرے، ضروریات کو بھی پورا کریں۔ تو خدا یقیناً مدد فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اگر تو اچھے کام کرو گے، میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، ایک راستہ باندھنا ہوگا تو میں کئی راستے کھول دوں گا۔